बाजीरा एक तिलिस्माती नाम का शहर जो अपने अंदर कई तारीखी राज छुपाए हुए है। आइए जानते हैं इस शहर के बारे में जिसने सिकंदर आजम जैसे फातेह को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। मैंगोरा शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर बाजीरा वाक़या है, जो स्वात के कदीम कस्बे बरीकोट का पुराना नाम है। यहाँ एक इंतहाई महफूज किले की बाक़ियात भी दरियाफ्त हुई हैं, जिसे सिकंदर आज़म ने अपने कब्जे में लिया था। नाज़रीन, हमारा आज का पख्तूनख्वा या शुमाल मगरबी सरहदी इलाका गंधारा तहजीब का मरकज़ रहा है। यही वो मुकाम है जहाँ तिजारत और नकल मकानी के अहम रास्ते अफ़गान पहाड़ी इलाकों से आकर मिलते हैं, और यही वो इलाका है जहाँ जदीद दौर से पहले हिंदुस्तान का मशरकी और मगरबी ममालिक से राब्ता हुआ था। हिंदुस्तान पर मगरिब की बराह रास्त छाप लगने और सिकंदर आज़म के हमले से बहुत पहले पेशावर और स्वात की अजीम वादियों ने मशरिक के उस हिस्से से फातिहीन का नुज़ूल देखा था जिसे हम ईरान के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद का एक भजन भी क़ब्ल तारीख़ के ज़माने में एक हमला आवर आरियाई सरदार की तरफ से दरियाए स्वात के किनारे जीती गई एक जंग का जिक्र करता है। नाजरीन, ईरान के शहनशाह दारा ने भी गंधारा को 6ठी सदी कबल मसीह में अखैमेनिड पर्शियन एम्पायर यानी अखमीनी फ़ारसी सल्तनत को वुसअत देने के लिए फ़तह किया था। गंधारा तारीख़ का एक दिलचस्प बाब है जिसका मुतालिया हम इन हुक्मरानों के सिक्कों और ग्रेको बुद्धिस्ट आर्ट के इन मुजस्मों में कर सकते हैं, जो स्वात, पेशावर और टेक्सला की वादियों के तबाहशुदा बुद्ध मज़ारों ने हमारे लिए महफूज कर रखे हैं। ये वादियाँ जो बुद्ध मत के मुक़द्दस मकामात से भरी पड़ी हैं, खानकाही कम्युनिटीज़ के लिए ख़ास तक़द्दुस रखती हैं। इन्हीं वादियों ने उन अक़ीदतमंद चीनी ज़ायरीन को अपनी तरफ मुतवज्जो किया जिनके रिकॉर्ड अब स्वात की तबाहशुदा खानकाहों की तारीख़ जानने में हमारी रहनुमाई करते हैं। नाज़रीन, स्वात हमेशा से ऐसा ज़रख़ेज़ और खूब आबाद था जैसा कि आज है। इस अजीम वादी में सदियों तक बुद्ध मत की खानकाहें और इबादतगाहें कायम रहीं। हिंदू कुश से होते हुए स्वात में मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करने वाले बूढ़े चीनी ज़ायरीन ने यहाँ की कसीर और मुतनव्वो पैदावार, मुतदल आबो हवा और मनाज़र की खूबसूरती बयान की है। ये बुद्ध खानकाहें और इबादतगाहें दूर दराज खामोश वादियों और पहाड़ी डलवानों पर इसलिए तामीर की गई थीं कि ये दिफाई लिहाज से महफूज और पुरसकून थीं। नाजरीन, 327 कबल मसीह में सिकंदर का फातिहाना हमला यकीनन हिंदुस्तानी अदब या रिवायत में कोई निशान छोड़े बगैर गुजर गया, लेकिन आने वाली 2 सदियों तक बाख्तर के हेलेनिस्टिक शहजादों ने, जिन्हें सिकंदर ने यूनानियों के साथ नौआबाद किया था, दरियाए सिंध के दोनों किनारों पर हुकूमत की और वहाँ क्लासिकी मगरिब से सकाफती असरात के लिए दरवाज़ा खुला रखा। नाजरीन, बाजीरा का जिक्र करें तो इस कस्बे का ताल्लुक इब्तदाई तारीखी दौर में 500 कबल मसीह से है, जबकि इसके साथ मुल्हिका पहाड़ी पर मौजूद किले में 1700 कबल मसीह पुराने आसार दरियाफ्त हुए हैं। बरीकोट से चंद किलोमीटर के फासले पर नजीग्राम है, जहाँ कदीम दौर में एक यूनिवर्सिटी थी जिसमें बुद्ध मज़हब और संग तराशी की तालीमात दी जाती थीं। बाजीरा की खुदाई में दरियाफ्त होने वाले सिक्के, मिट्टी के बर्तन और हथियार यहाँ के बाशिंदों की रोज़मर्रा ज़िंदगी रिकॉर्ड करते हैं। कई बड़े नवादरात जैसे सिद्धार्थ बुद्धा का अपने घोड़े कंथका पर सवार एक मुजस्मा और 2 शेरों के साथ एक स्टूपा की नक्काशी बाजीरा की बुद्ध मत की तारीख को महफूज करती है। नाज़रीन, अब हम बाजीरा के मुख्तलिफ अदवार का जायज़ा लेंगे।
1200 سے 800 قبل مسیح، کانسی کے دور سے آہنی دور تک کا زمانہ۔ سال 2016-17 میں ایک اطالوی آثار قدیمہ کی ٹیم نے بازیرہ میں کھدائی کی تو کانسی سے لوہے کے دور تک کے عبوری مرحلے کی نشاندہی ہوئی، جس کا زمانہ 1200 سے 800 قبل مسیح کے درمیان ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ نے رہائشی اسٹرکچر اور ورک شاپس دریافت کی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کھلونا گھوڑا گاڑی، مٹی کے برتن اور پتھر کے اوزار جن کا تعلق ریڈیو کاربن کے ذریعے 1196 سے 1021 قبل مسیح کے زمانے سے ملتا ہے۔ آثار قدیمہ کے اعداد و شمار 1200 سے 800 قبل مسیح کے زمانے میں بازیرہ کے مقام پر ایک بڑی بستی کی موجودگی کو ظاہر کرتے ہیں، جس میں ایک اندرونی قلعے کے علاوہ پہاڑی چوٹی پر قلعہ اور ایک وسیع بیرونی قبرستان شامل ہے۔ آٹھ سو سے 500 قبل مسیح انخلا کا مرحلہ۔ لوہے کے زمانے کے بعد 750 اور 650 قبل مسیح کے دوران اس بستی کی ایک فصیل گری، جس کے بعد اس جگہ کو ترک کر دیا گیا۔ 650 اور 500 قبل مسیح کے درمیان اس بستی کے آثار گرد و غبار اور مٹی کے نیچے دب گئے۔ 500 سے 350 قبل مسیح شہر کے دوبارہ آباد ہونے اور اکیمینٹ کلچر کا آغاز۔ شہر کے آغاز کا تعین 500 اور 450 قبل مسیح کے درمیان کیا جا سکتا ہے۔ اکیمینٹ کلچر کے نفوذ کا مرحلہ 450 سے 350 قبل مسیح تک کا ہے۔ اخیمینی ثقافتی اثر فارسی سلطنت کے کلاسیکی دور میں شروع ہوا۔ ماہرین آثار قدیمہ نے نہ صرف اخیمینیوں کے لگژری برتنوں کو دریافت کیا، بلکہ غیر لگژری انڈک مٹی کے برتنوں اور بہت سی مقامی شیشے کی اشیاء کا استعمال بھی دریافت کیا ہے۔ 350 سے 250 قبل مسیح علاقائی آباد کاری کا مرحلہ۔ یونانی اور لاطینی ذرائع جیسے کرٹیس روفس اس دور کی بات کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ سوات اور گندھارا تقریباً 350 قبل مسیح سے اکیمینٹس کے زیر کنٹرول نہیں رہے تھے، بلکہ اشواکس کے نام سے مشہور ایک قبیلہ دوسرے ہندوستانی قبائل کے ساتھ مل کر اس علاقے پر حکومت کرتا تھا۔ اس زمانے میں اخیمینی دور کے سیرامک برتن مکمل طور پر ناپید ہیں، تاہم انڈک برتن اس وقت بھی گھروں میں زیر استعمال تھے۔ اس زمانے کا تعلق 350 سے 250 قبل مسیح تک ہے اور سکندر یونانی کا محاصرہ اسی زمانے میں 327 قبل مسیح میں ہوا تھا۔ اس کے علاوہ آرکیالوجی کے ماہرین نے ایک مورین سکہ بھی دریافت کیا ہے، جس کی تاریخ ریڈیو کاربن کے ذریعے 349 سے 282 قبل مسیح کے درمیان طے ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ سوال بہت اہم ہے کہ سکندر آخر کیوں اس خطے پر حملہ آور ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہندوستانی سیٹرپیز یا صوبوں کے سوا سکندر سلطنت فارس کے تمام صوبوں کو فتح کر چکا تھا۔ سلطنت فارس کی آسان فتح اور فارسی دولت اور خزانے کی لوٹ مار نے سکندر کی ہندوستان پر حملہ کرنے کی خواہش کو اور بڑھا دیا تھا۔ اس کے علاوہ ہندوستان کی دولت اور خوشحالی نے بھی سکندر کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ 250 سے 150 قبل مسیح موریائی اور گریکو بیکٹرین مرحلہ۔ ناظرین، 2011 کے آغاز میں بازیرہ سائٹ کے جنوب مغربی کونے میں کھدائی کی گئی تو توقع سے کہیں زیادہ پرانی بستیاں دریافت ہوئیں۔ ایک پری انڈو گریک سطح 3 صدی قبل مسیح کے وسط یا مورین دور کی دریافت ہوئی۔ اس زمانے میں بریکوٹ ایک سیاسی اور تجارتی نیٹ ورک کا حصہ تھا جو مورین گریکو بیکٹرین سلطنتوں کے درمیان رابطے کا کام کرتا تھا۔ کیونکہ گریکو بیکٹرین اور ہیلینسٹک مٹی کے برتنوں کی دونوں اقسام، جن کا شمالی افغانستان اور سینٹرل ایشیا سے واضح تعلق تھا، اس جگہ متعارف ہوئی تھیں۔ دسمبر 2021 میں ڈاکٹر لوکا ماریا اولیویری کی سربراہی میں اطالوی آثار قدیمہ کے مشن نے
پاکستان کے صوبائی محکمہ آثار قدیمہ کے ساتھ مل کر بری کوٹ یعنی بازیرہ میں قدیم ترین بدھ مت کے مندر کی دریافت کا اعلان کیا۔ قلعے کے آثار کے علاوہ ایک مندر کا پایا جانا ایک اہم دریافت تھی۔ ان کے مطابق یہ مندر 250 قبل مسیح کے قریب مورین دور میں اشوک کے دور حکومت میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی سامنے آئی کہ یہ سٹرکچر دوسری صدی قبل مسیح کے وسط میں انڈو گریک بادشاہ مینندر اول کے دور میں بھی فنکشنل تھا۔ اگرچہ بعد کے زمانے میں اس میں توسیع کی گئی، مگر یہ تیسری یا چوتھی صدی عیسوی کے آس پاس ختم ہو گیا، کیونکہ اس شہر کو اس وقت کے کشان حکمرانوں نے زلزلے کی وجہ سے ترک کر دیا تھا۔ ایک 150 سے 100 قبل مسیح انڈو گریک مرحلہ۔ 1980 اور 90 کی دہائیوں میں اطالوی آرکیولوجیکل مشنز نے یہاں دوسری صدی قبل مسیح کے بادشاہ مینندر اول کے زمانے کا ایک انڈو گریک شہر دریافت کیا۔ یہ شہر اپنے قلعے کے ساتھ تقریباً 30 ایکڑ اور اس کے بغیر 17 ایکڑ رقبے پر مشتمل تھا۔ شہر کے گرد حفاظتی دیوار 150 قبل مسیح کے بعد انڈو گریک دور میں تعمیر ہوئی۔ تیسری صدی عیسوی کشان دور۔ زلزلوں کے ایک سلسلے سے قبل تیسری صدی عیسوی میں کشان سلطنت کے تحت بازیرہ ایک بڑا شہر بن گیا تھا۔ غالباً زلزلوں سے ہونے والے نقصان اور کشان سلطنت کے زوال کی وجہ سے تیسری صدی کے آخر تک بازیرہ کو ترک کر دیا گیا۔ ترک شاہی دور 7ویں سے 9ویں صدی عیسوی۔ ناظرین، ترک شاہی کابل میں مقیم ترک شاہی خاندان تھا جس نے 7ویں سے 9ویں صدی عیسوی تک وادی سوات پر حکومت کی۔ 1998 سے 2000 کے دوران پاکستان میں اطالوی آثار قدیمہ کا مشن اس دور کا ایک مندر تلاش کرنے میں کامیاب ہوا جو بری کوٹ میں غونڈئی ٹیلے کی چوٹی پر بنایا گیا تھا۔ ڈاکٹر لوکا ماریا کے مطابق یہ مندر 700 عیسوی کے لگ بھگ تعمیر کیا گیا تھا، جبکہ وادی سوات پر ایک بادشاہ فرومو کیسرو کی حکومت تھی جو تیگین شاہ کا بیٹا تھا۔ بعد میں اس مندر کو دوبارہ قائم کیا گیا اور یہ 1000 عیسوی میں ہندو شاہی دور تک برقرار رہا۔ اس کا تذکرہ ایک ہندو شاہی کتبے میں بھی ملتا ہے جو 19ویں صدی کے آخر میں بری کوٹ میں دریافت ہوا تھا اور لاہور کے عجائب گھر میں اب بھی محفوظ ہے۔ اسلامی دور 1000 عیسوی۔ ناظرین، سفید ہن اور ترکوں کے تسلط، انڈو سکائتھین سلطنت کے تنزل اور بدھ مت کے زوال نے ہندو مذہب کے نفوذ کو راہ دی اور آخرکار 1000 عیسوی میں محمود غزنوی کے فاتحانہ حملے کے بعد یہاں اسلام غالب آیا۔ پچھلی صدی کے نصف میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کا سکھ اقتدار ایک مختصر رد عمل تھا جس کی گرفت دریائے سندھ کے اس پار کبھی مستحکم نہیں ہو سکی۔ سکھ اپنے اقتدار کو وادی سوات تک پھیلانے میں ناکام رہے۔ سوات کے مشہور سیدو بابا اخوند عبد الغفور کی روحانی قیادت میں قبائل نے بلا روک ٹوک اپنی آزادی برقرار رکھی۔